بہت میچور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا بھائی, ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا بھائی, یہ تو میں تم جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی, تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے, اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے, افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا, ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے, ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا, 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاز سے یوٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں. یہ بھی ہے طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے جی, آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز پر روز بڑھ رہی ہے. مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء کرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر, ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے.
جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے, بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامعہ حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا اس وقت, جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے نیا نیا بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامعہ حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا ان سب کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے. لڑاکا, اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے, نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے, اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر. صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو, اور آرڈر کیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے؟ اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان کی عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے ہیں. جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا یا اس کے بعد مجھے ابھی پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو
فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا, یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں ہی کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح